السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پوری دنیا میں منعقد کرتے ہیں اور آمد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز اور ہوتی، کمکمے لگانا، جھنڈے لگانا، نئے لباس زیب تن کرنا، رنگ روغان کرنا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ایک سوچ اور بھی ہوتی، اور وہ یہ کہ حضور کیوں تشریف لائے، اس مقصد پر بھی ہم عمل کرتے، اگر اس پر ہماری توجہ ہوتی تو ہم پوری دنیا کو عشق رسول میں مصروف کر دیتے۔ چند صحابہ تھے لیکن جہاں گئے لوگوں کو عاشق رسول بنا دیا، جدھر بھی گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اتنا ناز تھا کہ خدا کی قسم کہیں بھی بھیج دیتے تھے تو آقا کا وجدان یہ کہتا تھا میرا صحابی جہاں بھی جائے گا اسلام کی عظمت بھی بٹھائے گا اور میری محبت بھی بٹھائے گا۔ وہ کیا چیز تھی؟ کیا صحابہ مال بانٹتے تھے تبلیغی جماعت کی طرح؟ نہیں۔ کیا چیز تھی جو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور ان کی زندگی سے وہ چیزیں چھلکتی تھی جسے ہر فطرت، اچھی فطرت رکھنے والا انسان قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، اور قدرت نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ یہ جملہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں، ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اچھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سامنے بھلے نہ کرے ابو جہل کی طرح لیکن پیچھے سے ابو جہل کی طرح اعتراف ضرور کرے گا۔ یہ اچھائی کی طاقت ہے۔ تو میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اس گوشے کو آپ کی طرف اجاگر کرنا چاہوں گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں کا ایک مقصد، حضور معلم بن کر کے بھی تشریف لائے کہ دنیا کے انسانوں سے جہالت دور کر کے علم کی روشنی انہیں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کے لیے تشریف لائے کہ دنیا کے انسانوں کے دلوں کو پاک کر دیں، اور اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کی خوبو بہت بڑی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف کوئی اور نہیں کر رہا۔ امام صاحب کے اخلاق اچھے ہوں تو ٹرسٹی تعریف کریں گے، ٹرسٹی کے اچھے اخلاق ہوں امام صاحب تعریف کریں گے، پیر صاحب کے اچھے اخلاق ہوں مرید تعریف کریں گے، مرید کے اچھے اخلاق ہوں پیر صاحب تعریف کریں گے، اور اگر کسی کا شیخ اپنے مرید کی تعریف کر دے کہ میرے مرید کے اخلاق بہت اچھے ہیں تو مرید کی تو قسمت جاگ گئی،
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس رسول کے اخلاق کی تعریف خدا کر رہا ہو، نہ خدا سے بڑا کوئی ہے، نہ مصطفیٰ کے اخلاق سے بہتر کسی کے اخلاق۔ تقابل دیکھیے، ساری دنیا کی متاع کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، لیکن بات حضور کے اخلاق کی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ علا بتا رہا ہے کہ آپ اچھی خوبوں کے مالک ہیں، یعنی آپ کی حیات طیبہ سے کبھی کوئی ایسی چیز سرزد یا ہوتی ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں ہوتی جو اخلاق سے گری ہوئی ہو یا کسی کے لیے ہو، بلکہ حضور کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ دشمن بھی مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے مجبور تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں، اخلاق اتنی طاقتور چیز ہے جو غیروں کو بھی اپنا بنانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد جو بیان فرمایا، اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے ہی کے لیے مبعوث ہوا ہوں، میرے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں، اخلاق کو عروج تک لے جاؤں اور تمہیں اخلاقیات کی تعلیم سے آراستہ کروں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں جو بیٹھتا اور انداز زندگی حضور کے جب کوئی دیکھتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان سے اچھے اخلاق والا ہماری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہے۔ اور اس کی ایک مثال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی انسان اچھا ہے اور اچھے اخلاق والا ہے، اس کی علامت کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ جب اس ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے انسان کی اور با اخلاق کی تعریف جو بیان فرمائی، اس میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جب تم اس سے ملو اور مل کر جب اس سے جدا ہو تو دوبارہ ملنے کی تمنا لے کر کے جدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دروازے کے پاس جو صاحب بیٹھے ہیں، اندر جاؤ، آگے جاؤ، پیچھے جاؤ، جو شور کرتے ہیں ان سے گزارش، بھائی آپ چلائیں نہیں، آپ چلائیں نہیں، آپ چلائیں نہیں، بیٹھ جائیں گے لوگ۔ میری آواز سے ماشاءاللہ آپ کی آواز اتنی بھاری ہے کہ وہاں سے آواز آ جاتی ہے یہاں تک، تو لوگ آپ کی آواز سنتے ہماری آواز پر توجہ نہیں ہو پاتی۔ سب کو جگہ مل جائے گی، بیٹھ جائیں گے سب۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے انسان کی ایک علامت یہ بتائی کہ جب تم اس سے مل کر کے جدا ہو تو دوبارہ ملنے کی تمنا لے کر کے جدا ہو، کہ کاش اللہ دوبارہ ہمیں وقت عطا فرمائے اور ملاقات کی سعادت عطا فرمائے کہ پھر اس سے ہم ملاقات کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حالات،
दुनिया भर में अगर मुसलमान इस वक्त तबाही और बर्बादी के दहाने पर है तो उसकी कई वजूहात में से एक वजह यह भी है कि अब मुसलमान के अखलाक वो नहीं रह गए जिसके अखलाक को देखने के बाद उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा हो। बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही हो, चेहरा देखो तो ऐसा लगे जैसे जलाल के अंदर है, अभी खा जाएंगे या काट जाएंगे। पड़ोस में रह करके देखो तो मामूली मामूली में झगड़ा नजर आएगा, मियां बीवी का मामला देखो तो हर घर में जंग नजर आएगी, भाई भाई के अंदर देखो तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ते नजर आएंगे। वो कौन सी जगह है जहां से अखलाक छलकते नजर आते हों, जिसे देखने के बाद इंसान उससे मोहब्बत करे। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं अर्ज करूं, एक जमाना यह था कि मुसलमान के पड़ोस में गैर मुस्लिम रहना सेफ समझते थे अपने लिए, कि मुसलमान के पड़ोस में रहेंगे तो हमारी जवान बेटी की इज्जत महफूज रहेगी, इसलिए कि मुस्तफा का दीवाना लड़कियों पर नजर नहीं डाला करता। ये पहचान थी हमारी। क्या अब ये है? आज हम देखें कि अखलाक के मामले में हम कितने पीछे हो गए। और हुजूर आए ही इसलिए थे कि हमारे अखलाक दुरुस्त कर लें। और याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इंसान के वजूद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जिसे इंसान अगर संवार ले और उसे दुरुस्त कर ले तो वही इंसान जो कल तक पूछा नहीं जाता था, उसकी अच्छी आदतों की बुनियाद पर हर एक महफिल की वो जीनत कर सकता है। आप मक्के की जिंदगी का जायजा लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐलान नबुव्वत से पहले क्या थे? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के वो गोशे जो ऐलान नबुव्वत से पहले के हैं, उसे थोड़ा सा आप देखें कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गली से आते तो दुनिया हुजूर को नाम से नहीं कहती थी कि मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते जा सादिक सच्चे आ गए, जा अमीन अमीन आ गए। यानी दुनिया जानती थी कि रूए जमीन पर अगर सच बोलने वाला सबसे ज्यादा कोई है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया जानती थी कि अगर अमीन कोई है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आप मिलने मिलाने का अंदाज हुजूर का देखिए, चलने फिरने का अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों से सुलूक देखिए, गैरों से सुलूक देखिए, अपनों से सुलूक देखिए, सबसे सुलूक देखिए, तो आपको पता चलेगा कि रसूल आजम के अखलाक कैसे थे। बल्कि हद तो यह है कि दुश्मनों के साथ भी हुजूर का सुलूक क्या था, वो भी पढ़िए आप। और दुश्मन भी कैसे, जो जान लेने के लिए तैयार थे, ऐसे दुश्मनों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था, जरा उसे भी पढ़िए। अगर कोई कहे कि इस्लाम तलवार से फैला है तो मैं मुखालिफत उसकी नहीं करता, बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखें लोहे की तलवार से नहीं, अखलाक की तलवार से फैला है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें करीमा और अखलाक बहुत अजीम थे। अब आप देखें रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा है। अभी
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत ही किया है। और ऐसे में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा के करीब पहुंचते हैं तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने हुजूर पर थोड़ी सी मिट्टी फेंकी, सरकार की राहों में कांटे बिछाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो पुश्ते अनवर पर ओजड़ी रख दी। और यह सुबह से लेकर दोपहर तक यह सिलसिला चला। उसके बाद नन्ही खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के पास तशरीफ लाई और हुजूर को इस हाल में देखा तो सरकार को पानी दिया कि हुजूर आप अपने चेहरे मुबारक को साफ कर लें। और अभी नन्ही फातिमा, नन्ही खातून जन्नत अपनी ज़बान से सताने वालों के लिए कोई कलेमा कहना ही चाहती थी, जो कलेमा जो है बद्दुआ का था। और ये कि हुजूर आप अपनी ज़बान से उनके लिए ऐसी बद्दुआ कर दें कि ये सब हलाक हो जाएं। सरकार ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया और फरमाया, फातिमा मैं रहमत बनकर के आया हूं, ज़हमत बनकर के नहीं आया। और फिर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर इस तरह से अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा कि वो मेरे बारे में नहीं जानती है। वो दुश्मनान इस्लाम जो रसूल आज़म के घर का मुहासरा किए हुए थे, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए और मक्के में जब कहत का दौर आया तो आप जानते हैं वही दुश्मनान इस्लाम हुजूर की बारगाह में पैगाम भिजवाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तो अपनी कौम का बड़ा ख्याल रखने वाले हो, तुम अपने आप को नबी कहते हो, तुम्हें यह ख्याल नहीं कि तुम्हारी कौम पानी के बगैर तड़प रही है। अगर तुम नबी हो तो तुम्हारे रब की बारगाह में दुआ कर दो ताकि तुम्हारी कौम पानी की प्यास और कहसाली से बच जाए। अब जाहिर सी बात है कि जो सरकार को सताने वाले थे वो दुआ के लिए कह रहे हैं, तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको झिड़क भी देते, उनको कुछ कह भी देते, लेकिन नहीं, आका ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए। अखलाक, आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुश्मन कहने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद जैसा बाअखलाक हमने देखा ही नहीं। और सरकार की दुआ से बारिश होने लगी, कहे दूर हो गया। बल्कि आपको बताऊं, नज्जाशी के दरबार में हजरत जाफर से जब हुजूर के बारे में पूछा गया कि तुम जिस रसूल का कलेमा पढ़ते हो उस रसूल की शान क्या है, तो खुदा की कसम बताने वालों ने जब बताया, हजरत जाफर ने जब बताया नज्जाशी के दरबार में, तो सरकार की अखलाक का पूरा चैप्टर खोल करके रख दिया। और फिर जब रखा तो कहने लगा कि इनके जैसा सच्चा इंसान हुए जमीन पर, और इनकी तालीम से बेहतर किसी की तालीम हो ही नहीं सकती। मुझे अफसोस जो है सबसे ज्यादा इस बात का है, जो रसूल हमें संवारने के लिए आए थे, जिस तरीके से हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि जो रसूल इल्मी इनकलाब पैदा करने आए थे उसी रसूल के उम्मती सबसे ज्यादा जाहिल हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जो रसूल अखलाक संवारने के लिए आए थे उसी की उम्मत आज सबसे ज्यादा बदअखलाक नजर आ रही है। सबसे ज्यादा बदअखलाक, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद। दुनिया की कोई जेल ऐसी नहीं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान न पाए जाते। क्या हो गया है? हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए, अपने किरदार को दुरुस्त करना चाहिए। और सरकार ने सहाबा की अखलाक कैसे संवारे, और कुर्बान जाइए सहाबा की अजमत पर
کہ انہوں نے حضور سے جو اخلاق کی تعلیم پائی تو کتنی عظیم تعلیم پائی کہ اللہ اکبر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سرکار کے غلام میں، اور حضرت ابو ذر کا کیا کہنا، وہ تو تارک الدنیا تھے، وہ زاہدوں کے امام ہیں، مال رکھنا وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے، فقر و فاقہ اور زہد میں زندگی گزارنا وہ ان کی زندگی کی عادت کریمہ تھی۔ ایک دن اتفاق سے چونکہ حضرت بلال کالے رنگ کے تھے تو حضرت بلال سے کہتے ہیں یا ابن الحبشہ، حضرت بلال کا دل دھک گیا، روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ابو ذر نے مجھے ابن الحبشہ کہہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور ارشاد فرمایا ابو ذر، جو بلال کہتے ہیں کیا وہ سچ ہے کہ تم نے ان کو ابن الحبشہ کہا ہے؟ تو شرمندگی سے حضرت ابو ذر نے اپنا سر جھکا لیا۔ توجہ چاہوں گا، سر جھکا لیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کوئی یہ ابن الحبشہ جو کہا یہ کوئی بڑی گالی نہیں، کالے کا بیٹا، یوں مراد یہی تھا، کالا رنگ تھا اس حساب سے کہ حبشہ میں زیادہ تر اسی طریقے کے رہتے ہیں، تو یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب اتنی سی بات پر سرکار نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور جو فرمایا اسے سنیے۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا اور شرمندگی کا اظہار کیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، اقبال جرم کیا، تو سرکار نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر، کیا دور جاہلیت کی عادتیں اب بھی تمہارے اندر ہیں؟ یعنی اسلام قبول کر لیا، میرے غلام بن گئے، پھر بھی جاہلوں جیسی حرکت کرتے۔ پتہ یہ چلا کسی کے کالے رنگ کو دیکھ کر کالے کا بیٹا یا نام چڑھانا یہ مصطفیٰ کے غلام کی عادت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وہ کرے جو دور جاہلیت کا انسان ہو، جس کے پاس اسلام کی روشنی نہیں پہنچی۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ اچھا ہو، یا اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ اچھا ہو۔ اب آپ سوچئے حضرت بلال نے جب یہ کہہ دیا اور حضرت ابو ذر نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، تو اب حضرت ابو ذر معافی مانگ لیتے حضرت بلال سے، بھائی مجھے معاف کر دو۔ یہاں بات معافی کی آئی تو ایک بڑی پتہ کی بات حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کی ابھی نظروں سے گزری، بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ انسان کو ستاتے ہیں، غیبت انسان کی کرتے ہیں، چغلی انسان کی کرتے ہیں، مال انسان کا کھاتے ہیں، اور معافی خدا سے مانگتے ہیں۔ معافی خدا سے مانگتے ہیں۔ آپ نے جس کو ستایا اس سے معافی مانگو، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن معاملہ الٹا ہے۔ خیر، تو ابو ذر معافی مانگ لیتے حضرت بلال سے کہ بلال مجھے معاف کر دو، لیکن قربان جائیے انہوں نے بھی اظہار کیا تو کس طریقے سے، لیٹ گئے زمین پر، اور کالے رنگ پر اعتراض تھا نا حضرت ابو ذر کو، تو حضرت بلال سے فرماتے ہیں بلال میرے چہرے کے اوپر تم اپنے پیر کو رکھ دو، روند دو میرے چہرے کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو ذر نے دنیا کو بتا دیا کہ رنگ پر ناز نہ کرنا، اگر مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہی بہت بڑی سعادت ہے، پھر رنگ کیسا بھی ہو اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ تو حضور اخلاق سنوارنے کے لیے تشریف لائے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں اور اخلاق کسے کہتے ہیں اسے سمجھو۔
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نفس کی وہ عادت راسخہ جس کے اظہار میں کسی قسم کا تکلف نہ ہو اسے کہتے ہیں اخلاق. مثال کے طور پر مسکرا کر کے ملنا. تو سیٹھ آئے تو بھی مسکرا کر ملو, غریب آئے تو بھی مسکرا کر ملو, سب سے مسکرا کر کے ملنا یہ اچھی عادت ہے. لیکن اگر سیٹھ آیا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور غریب آیا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا تو یہ اخلاق نہیں ہے. یہ اخلاق نہیں, یہ تو بناوٹ ہے. یہ تصنع ہے. آقائے کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ کے اندر سرمایہ دار بھی آتے, غریب بھی آتے, لیکن اگر کسی صحابی سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ حضور تم سے کتنا پیار کرتے, تو ہر صحابی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حضور مجھے سے پیار کرتے ہیں. تو نفس کی وہ عادت راسخہ جس کا اظہار بغیر تکلف کے ہو. کبھی آدمی یوں ہی جبرن مل لیتا ہے اچھی طریقے سے مسکرا کر, تو یہ ایک عادت راسخہ نہیں ہے. اور ایک بندے کی فطرت ہی ایسی ہو, ملتا ہے مسکرا کر ملتا ہے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے, وہ اس کو کہتے ہیں عادت. اور اگر وہ اچھی چیز ہے تو اچھا اخلاق, اور بری چیز ہے تو برا اخلاق. جیسے بہت سارے کہتے ہیں یار میں تو اپنے ماں باپ کو بھی اسٹریٹ فارورڈ سنا دیتا ہوں, تو یہ اچھے اخلاق نہیں. اور کسی کی یہ عادت ہو کہ ہر ایک کے ساتھ, غریب کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے, امیر سے بھی مسکرا کر ملتا ہے, کمزور سے بھی مسکرا کر ملتا ہے, تو یہ اچھی عادت ہے. اب آئیے اس کو سمجھیں. اخلاق کی 3 قسمیں ہیں, خلق حسن, خلق کریم اور خلق عظیم. غور سے سنیے گا, آج سے آپ کو اپنی لائف چینج کرنی ہے انشاءاللہ چینج کرنی ہے. خلق حسن, خلق کریم اور خلق عظیم. خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ درگزر کر دو. آپ درگزر کر دو, یہ ہے خلق حسن. اس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں. خلق کریم کسے کہتے ہیں؟ تو کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اچھائی کرو, کوئی برائی کرے تو برائی کرو, یا کوئی اچھائی کرے اسی کے ساتھ اچھائی کرو, اور کوئی برائی کرے اسے درگزر کرو. یہ خلق کریم ہے. لیکن خلق عظیم کسے کہتے ہیں؟ خلق عظیم اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جتنی برائی کرے اس سے زیادہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو. یہ ہے خلق عظیم. یعنی کوئی اگر آپ کو بہت زیادہ گالیاں دے رہا ہے تو آپ بہت زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ خلق عظیم ہے, اور اس منصب پر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فائز. اسی لیے ابو سفیان نے سرکار پر جنگ مسلط کی, لیکن جب سرکار مکہ مکرمہ میں فاتح مکہ بن کر کے گئے تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمین. جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے امان ہے. یعنی جو دشمن جنگ مسلط کر رہا ہے, حضور فاتح مکہ بن کر جب جاتے ہیں تو سرکار اسی کے گھر میں رہنے والے کے لیے اور پناہ لینے والے کے لیے حضور امان کا پیغام عطا فرما رہے ہیں. اور انہی اخلاق کو دیکھ کر جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے, اور جو جان لینے کے لیے تیار تھے وہ جان دینے کے لیے تیار. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت اب لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا آج تو یہ سب نہیں چلتا. میں کہتا ہوں جو حضور نے چلایا وہی چلے گا.
اگر دنیا میں عزت پانی ہو تو اپنی طبیعت سے چل کر نہیں پا سکتے، اگر دنیا اور آخرت میں عزت پانی ہو تو حضور کے طریقے پر چلو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے طریقے کو دیکھتے، ملنے کے طریقے کو، کھانے کے طریقے کو، اٹھنے کے طریقے کو، چلنے کے طریقے کو، بیٹھنے کے طریقے کو، اور اب تو دنیا بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اندر ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اور جو حضور کے طریقے کو اپنا لے وہ دنیا میں ہر تکلیف سے محفوظ اور آخرت کی پریشانی سے بھی محفوظ ہے۔ کیا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، دو دوست تھے، ایک مسلم تھا ایک عیسائی تھا، سفر کے لیے روانہ ہوئے، ایک ہوٹل میں دونوں نے قیام کیا۔ مسلم جو تھا وہ نماز کا پابند تھا، اور یورپ کی سرزمین پر ٹھنڈی بڑی کڑاکے کی ہوتی ہے، اور سنو بھی ہوتا ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، آدمی بہت پریشان ہوتا ہے بسا اوقات کہ وضو کس طریقے سے کرے۔ اور اگر آپ 100-200 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کافی تکلیفیں تھیں، اب تو کافی راحتیں ہیں۔ میں حضور مفکر اسلام کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب اور علامہ ارشد القادری صاحب علیہ الرحمت والرضوان جب برطانیہ یہ لوگ پہنچے تھے تو آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کیسے وہاں دین کا کام کرتے تھے۔ اس زمانے میں نہ ہیٹر کا کوئی معقول انتظام تھا، نہ کوئی جاننے پہچاننے والے زیادہ تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے چولہا جلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے، ایک وین کے اندر لوگوں کو بھر کے لے کر کے جاتے تھے، پھر کسی جگہ لے کر کے بیٹھتے تھے، پھر انہیں تبلیغ کرتے تھے، پھر انہیں دین سکھاتے تھے، پھر ان کو تیار کرتے تھے اور پھر ان سے کام لینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ طریقہ رہا، ہاتھوں سے چولہا جلانا، کھانا پکانا، یہ سب ان لوگوں کی عادت تھی۔ تو اب آپ دیکھیں دو دوستوں کا معاملہ، کڑاکے کی ٹھنڈی، نل پر جو ہے برف جمی ہوئی تھی، بہرحال اس کو پگھالا گیا، اور پگھالنے کے بعد مسلم جو تھا اس نے اس سے وضو کیا، فجر کے ٹائم پر، ظہر کے ٹائم پر، عصر کے ٹائم پر، مغرب کے ٹائم پر، عشاء کے ٹائم پر۔ اب جو اس کا خاص دوست عیسائی سفر میں ساتھ میں تھا، اس نے 5 وقت نماز کے وقت اسے وضو کرتے دیکھا، تو چہرہ دھونا تو اسے سمجھ میں آیا، ہاتھ دھونا بھی سمجھ میں آیا، پیر دھونا بھی سمجھ میں آیا، لیکن مسح کے بارے میں وہ سوچا کہ یار یہ گیلا پانی کر کے سر پر یہ کیوں پھیر رہا ہے؟ اور وہ جو دوست تھا وہ نیورولوجسٹ تھا، یہ سر پر کیوں پھیر رہا ہے دن میں 5 مرتبہ؟ تو اس نے مسلم دوست سے پوچھا کہ بھئی یہ تم چہرہ دھوتے ہو اور اس کے بعد جب تم سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ہاتھ پھیرنا کیا مقصد ہے؟ تو مسلم کہتا ہے کہ قرآن مقدس میں مسح کا حکم آیا ہے، لیکن طریقہ حضور نے بتایا ہے کہ مسح کیسے کرنا، یہ مسح جو ہم کرتے ہیں یہ طریقہ حضور نے بتایا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ عیسائی کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا ہے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اس مسلمان دوست نے کہا کہ یار مسح کو دیکھ کر کے تو اسلام قبول کر رہا ہے؟ کہا ہاں میں نیورولوجسٹ ہوں، اور سنو آج یہ میرے ذہن کی بات، میرے ذہن میں جو بات تھی اس بات کا ازالہ ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان کم پاگل ہوتے ہیں، دوسرے زیادہ ہوتے ہیں۔ سن لو جو دن میں 5 مرتبہ اپنے سر کا اس طرح سے مسح کر لے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ تمہارے نبی کی اس تعلیم سے میں نے یہ اقرار کر لیا کہ جو نبی اپنی امت کو پاگل پن سے بچانے کے لیے یہ طریقہ عطا کرتا ہو، اور وہ بھی 1300-1400 سال پہلے، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ پڑھاؤ مجھے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये तबाही इसलिए आई कि हमने अंग्रेजों का तरीका अपना लिया और हुजूर का तरीका छोड़ दिया। बल्कि अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि अंग्रेजों की बदअखलाकी हमने अपना ली और हुजूर के अखलाक को हमने पुश रख दिया। अपनाओ हुजूर के अखलाक को। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जौ लिए थे कुछ दिनों की मोहलत पर, कुछ दिनों की मोहलत पर जौ लिए थे। वो मुद्दत खत्म होने से पहले वो आ गया और आकर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे मेरा जौ लौटा दीजिए आप। आका ने फरमाया तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है, जो वक्त तय हुआ था उससे पहले तुम आ गए। बस वो आपे से बाहर हो गया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना शुरू किया कि खानदान बनी हाशिम वाले माज़अल्लाह ऐसे ही होते हैं, और इस तरीके से बहुत बकवास उसने शुरू की। फारूक आजम बाजू में बैठे थे सरकार के, आपे से बाहर हो गए। इरशाद फरमाया जबान को लगाम दे। अब फारूक आजम किसी से कह दे जबान को लगाम दे तो आधी जान तो वहीं उसकी निकल जाएगी। तो फारूक आजम ने उससे कहा जबान को लगाम दे, तुझे मालूम तू किसके सामने बोल रहा है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम से फरमाया उमर इस तरह से इसको नहीं डराना चाहिए, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए कि हुजूर इसका कर्ज उतार दें, और इससे कहना चाहिए कि जरा ढंग से मांगो, टाइम पूरा नहीं हुआ उससे पहले तुम तकाजा कर रहे हो। मुझे और इसको दोनों को तुम्हें कहना चाहिए, अब इसकी बजाय तुम इसको डांट रहे हो। अच्छा अब एक काम करो, तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्र है कि कर्ज का मामला है तो जाओ तुम ही कर्ज चुका दो। फारूक आजम ने फरमाया जी हुजूर। अब उस शख्स को लेकर फारूक आजम जाने लगे तो सरकार ने फिर फरमाया उमर जितना कर्ज है उससे थोड़ा ज्यादा इसे दे देना, जितना कर्ज है उससे ज्यादा दे देना। तो फारूक आजम ने अर्ज किया हुजूर ज्यादा क्यों दूं इसे, क्या वजह है सरकार देने की? कहा जो तुमने इसे डांट डपट किया ना इसके एवज में उसको ज्यादा दे देना ताकि इसका दिल थोड़ा सा मुतमईन हो जाए, थोड़ा सा दिल मुतमईन हो जाए। अब लेकर के गए फारूक आजम उसे। वो रास्ते में फारूक आजम से पूछता है उमर जानते हो मैं कौन हूं? फारूक आजम ने फरमाया कौन हो तुम? कहा मैं जैद। कहा कौन जैद? वो यहूदियों का जो आलिम? कहा हाँ। कहा तुम इतने बड़े आलिम होकर नबी की तारीफ तुम्हारी किताबों में पढ़ने के बाद भी तुमने हुजूर से इस तरीके से गुफ्तगू की? तुम्हें एहतराम से बात करना चाहिए, अदब से बात करना चाहिए। तो उसने जवाब में कहा उमर बेअदबी मेरा मकसूद नहीं था, हमारी किताब में ये लिखा हुआ है जो आखिरी नबी होगा वो साहिब इल्म होगा कि वो बर्दाश्त की उसके अंदर कुव्वत होगी, वो दुश्मनों से भी बदला नहीं लेता है। तो मैंने हुजूर की ये आदत देखने के लिए मैंने इस तरीके से गुफ्तगू की। तो सुन लो मैंने देख लिया कि हुजूर जैसा साहिब अखलाक कोई दूसरा नहीं हो सकता। उमर मुझे कलमा पढ़ाओ, नबी के गुलामों में शामिल कर लो। ये अखलाक थे, इसी अखलाक में लोगों का दिल जीता है। इसी अखलाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों के दिलों के अंदर अजमत और मोहब्बत पैदा फरमाई। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, हुजूर भी मौजूद थे। एक शख्स आया और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सामने उनके मुंह पर बकवास करना शुरू किया। जो जी में आया सिद्दीक अकबर को बोल रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोशी से सुन रहे हैं। काफी देर तक सिद्दीक अकबर को उसने बुरा भला कहा। सिद्दीक अकबर खामोशी से चुप रहे। फिर आपे से बाहर हो गए सिद्दीक अकबर। तो एक जुमला सिद्दीक अकबर ने जवाब में कहा। जैसे ही उसको जवाब दिया सिद्दीक अकबर ने, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और चल दिए।
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھی ہوا کہ سرکار اٹھ کر تشریف لے گئے. صدیق اکبر دوڑے سرکار, حضور آپ اٹھ کر چلے آئے. کہا ہاں ابو بکر تم نے اس کو جو کہا نا اس لیے میں اٹھ کر چلا آیا. عرض کرتے ہیں حضور وہ کب سے مجھے بہت بکواس کر رہا تھا, آپ نے تو سنا جو کچھ کہہ رہا تھا, پھر میرے کہنے پر آپ اٹھ کر چلے. حضرت میں تو ایک ہی بار بولا. سرکار نے فرمایا جب فرشتے چلے گئے تو میں بیٹھ کے کیا کروں. کہا حضور فرشتے چلے گئے. کہا ہاں ابو بکر جب وہ تم کو کہہ رہا تھا تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. وہ تمہیں کہہ رہا تھا اور فرشتے اس سے کہہ رہے تھے کہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتے اٹھ کے چلے گئے تو میں بیٹھ کے کیا کروں. صدیق اکبر نے پیر پکڑ لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں اپنی زبان کو لگام دے دوں. یہ آپ سوچئے بہت ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر انسان آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور آپ سے باہر ہونے کے بعد ایک گالی کے عوض میں 10 گالیاں دے دیتا ہے, ایک تماچے کے عوض میں 10 تماچے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں, عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. اپنی ذات کے لیے بات جب اللہ اور اس کے رسول اور دین و شریعت کی ہو تو اسی طریقے سے پیش آنا چاہیے جس طریقے سے شریعت و سنت کے اندر حکم ہے. لیکن بات جب ذات کی ہو تو اپنی ذات کے سلسلے میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لے. اب آپ دیکھیے قرآن مقدس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پروردہ تھے, ایک غریب صحابی تھے حضرت مصطح. ان کی کفالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے, ان کے اخراجات بھر کے صدیق اکبر دیا کرتے. دشمنوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا جب شروع کیا تو مصطح بھی اس کے شکار ہو گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ بند کر دیا. خرچہ بند کر دیا. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں طیبہ اور طاہرہ کا حکم قرآن مقدس میں آ گیا اور ان کی فضیلت آ گئی اور ان کے سلسلے میں بیان آ گیا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی کفالت کرتے تھے حضرت مصطح, وہ شرمندہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تو یہ بات تھی کہ یہ بھی شکار ہو گئے تھے, تو انہوں نے کفالت کا ذمہ اپنے اوپر سے ہٹا لیا تھا, خرچہ بند کر دیا تھا. لیکن اب دیکھیے تربیت کیسی ہو رہی ہے. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی, الا تحبون ان یستغفر اللہ لکم, کیا ابو بکر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے, تم اسے معاف کر دو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. اب صدیق اکبر نے کیا کیا, حضرت مصطح کو جو پہلے دیتے تھے اس کا ڈبل کر دیا اور بتا دیا کہ مصطفیٰ کے غلام کا اخلاق کیا ہوا کرتا ہے. یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے جن صحابہ کی تربیت فرمائی, اس اخلاق کے زیور سے آراستہ وہ صحابہ دنیا کے جس خطے میں چلے جاتے تھے اللہ ان کے ذریعے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیتا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت و محبت کو بٹھا دیتا. آج کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا چند دنوں کے بعد ہمارا دشمن بن جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آج کیا معاملہ ہے کہ اپنوں کو اپنا ہم نہیں بنا پا رہے ہیں, تو غیر کو تو بہت دور کی بات ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی,
बस यही एक वजह बर्बादी है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया। हम गरीब होते हैं, हमारा तरीका जुदा होता है, मालदार होते हैं, लंबी कारें आ जाती है, पैसा आ जाता है, शौहरत आ जाती है, हमारा तरीका बदल जाता है। लेकिन ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखो। ऐसी सवारी पर हुजूर सवार हुए कि कयामत तक कोई ऐसी सवारी पर सवार नहीं हो सकता, और ऐसी बुलंदी पर हुजूर तशरीफ ले गए जिस बुलंदी पर कोई दूसरा कभी पहुंच ही नहीं सकता। बुराक जैसी सवारी किसी के पास नहीं, और आकाए करीम जहां तक पहुंचे मकाम क़ाब कौसैन तक, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन खुदा की कसम, मेरे आका की जिंदगी पाक का अगर जायजा लो तो उस सवारी पर सवार होने वाला रसूल भी जब मदीने में आता है तो चटाई पर बैठ खाना खाता हुआ दिखाई देता और गरीबों से मिलता मिलाता नजर आता है। ये मेरे मुस्तफा जान, तो चंद टके आ जाए तो दिमाग आसमान पर हो जाता है। अजीब सिचुएशन है। और एक बहुत बड़ा तबका जो गरीबों का है, आज प्यार से महरूम है, शफकतों से महरूम है। कभी हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे गरीब और झोपड़े में रहने वाले चरस गांजे अफीम का कारोबार करते हैं, ये करते हैं। मैंने इस पर गौर किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो कई वजहों में से एक वजह यह भी समझ में आई कि जब मालदारों को देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं और उनकी तरफ से उन गरीबों को प्यार की बजाय हिकारत मिलती है तो उनके कदम फिसल जाते हैं। वरना मैं आपको बता सकता हूं, एक नहीं सैकड़ों कि गरीबों को जब प्यार मिला तो सबसे ज्यादा दीन पर जान देने वाले वही गरीब आपको मिले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में एक गरीब सहाबी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। सरकार जाकर उनके पास बैठ गए, आका जाकर उनके पास बैठे। वो सहाबी झिझक गए, उठ करके खड़े हो गए, सरकार कहानी बैठो। और फिर हुजूर ने फरमाया, तुम लोग वो खुश नसीब हो जिनके पास बैठने का हुक्म मेरे मौला ने मुझे अता फरमाया, मेरे मौला ने मुझे अता फरमाया। कुरान मुकद्दस की आये करीमा है कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। और सरकार ने गरीबों को इस तरह से अपने दामन से वाबस्ता किया और इतना प्यार दिया जिस रसूल की शान ये कि कायनात ही नहीं, सब कुछ हुजूर के दस्ते कुदरत के अंदर अल्लाह ने अता फरमा दिया। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, देने पर आए तो दुनिया की दौलत नहीं जन्नत अता फरमा दें। अल्लाह ने इतना पावर अता फरमाया। लेकिन जीना किसके साथ चाहते हैं और वैसाल फरमाना किसके साथ पसंद करते हैं? तो हुजूर की दुआ है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वाशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों के साथ जीना, मिस्कीनों में मरना और मिस्कीनों के साथ उठना सरकार पसंद फरमाते थे, पसंद फरमाते। इतना प्यार दिया। फिर गुनहगारों से नफरत आज आदत है। कोई ड्रग्स लेता है हम उससे चिढ़ते हैं, कोई शराब पीता है हम उससे चिढ़ते हैं, उसे धुतकारते, सोसाइटी से निकाल देते। मैं कहता हूं वो आपके प्यार का ज्यादा मुस्तहिक है। जाइए उसके पास, बैठिए उसके पास, उसको संवारने के लिए उसे प्यार दीजिए। बेटे ये सब अच्छी चीज नहीं है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तब नाराज हैं, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे हैं, ये सब प्यार दीजिए। और इंसान को संवारने के लिए प्यार से बड़ी चीज कोई दूसरी नहीं हो सकती। और प्यार दोगे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कुरान खुद कहता है कि हुजूर के करीब ये जो गुलामों का जमघटा था उसकी वजह क्या थी? तो कुरान कहता है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, कि महबूब अल्लाह की रहमत से आप उनके लिए नर्म हो, यानी प्यार देने वाले हो, इसलिए परवरदिगार के ये बंदे आपके करीब गुलामों की तरफ बैठे हुए हैं। प्यार दो। निकलो उन लोगों के पास जो शराब पीते हैं, समझाओ उनको, प्यार दो, उनको रोको, उनके पीछे मेहनत करो, उनके पीछे कोशिशें करो। वो जब सोचेगा कि जो दुनिया मुझे ठुकरा रही है कोई तो है जो मुझे प्यार दे। अब आप देखिए हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए, आदमी बुलंदी पर जाता है, छोटों को भूल जाता है,
لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، معراج میں رب کی ملاقات ہو رہی ہے اور ملاقات میں حضور رب سے عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو رب نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہو گئی دونوں کی بات، علیک سلیک ہو گئی، لیکن اس بلندی پر حضور نے ہمیں فراموش نہیں کیا اور کہا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر حضور نے غلاموں کو، گنہگاروں کو اپنے دامن میں پناہ عطا فرما دی اور وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہہ کر نیکیوں کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق کا مظاہرہ کر کے آپ لوگوں کا دل بھی جیت سکتے ہیں اور لوگوں کو برے راستے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری علم کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم با اخلاق بن جائیں، با کردار بن جائیں، سچ ہماری زبان پر ہو، جھوٹ سے ہم پرہیز کریں، برائیوں سے ہم پرہیز کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ منسٹر کیسا چلتا ہے اس طرح چلو، فلاں ہیرو کیسا چلتا ہے اس طرح چلو، وہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر چلنے پھرنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، بات کرنے، ان ساری چیزوں میں آپ کچھ نہ دیکھو، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے کو صرف آپ پڑھ کر کے اس پر عمل کر لو، خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں عزت نہ ملے تو مجھے بتائیے۔ آج آپ برطانیہ چلے جائیے، بہت آہستہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، یہ طریقہ انہوں نے حضور سے سیکھا ہے۔ کار آ رہی ہوگی، آپ روڈ کراس کر رہے ہوں گے، کار روک دیں گے، چلے جائیے، یہ راستہ دینے کا طریقہ حضور سے انہوں نے سیکھا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ انہوں نے حضور سے سیکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے حضور سے سیکھی ہیں۔ ایک تقریر کے اندر حضور مفکر اسلام نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ فرعون نے جب لوگوں کے قتل کا سلسلہ شروع کیا تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کے حق میں ہلاکت کی دعا کر دیں۔ مولا کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تو ندا آتی ہے کہ میں فرعون کو کس طریقے سے ہلاک کروں، اس لیے کہ روزانہ ہزاروں جانور ذبح کر کے یہ غریبوں کو کھلاتا ہے، جب اس کو ہلاک کرنا ہوگا تو وقت آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کے خادم نے، فرعون کے خازن نے فرعون سے کہا کہ جن کو تم کھلاتے ہو وہ تو موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے، تو کھلا کر فائدہ کیا؟ اس نے کھانا کھلانا روک دیا۔ اب جب روک دیا کھانا کھلانا تب پروردگار کی پکڑ اس کے اوپر آئی۔ پتہ یہ چلا کہ انگریزوں کی بھی تباہی اس وقت آئے گی جب یہ سوشل ایکٹیویٹیز کو بند کر دیں گے، تب تباہی آئے گی۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر آدمی کسی سے اخلاق سے پیش آتا ہے اور کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ سب کا مال کھا جائے، غریبوں سے لے کر یتیموں تک، تو اب کیا ہوگا آپ بتائیے، کیا ہوگا؟ تو اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان پر سب سے زیادہ وزنی کوئی چیز کل بروز قیامت ہوگی تو وہ اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے وزنی چیز۔ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کرو۔ بات کیسے کی جائے، زندگی رہی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹاکنگ تھیریپی، یہ آج کل سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں۔ میں کبھی زندگی رہی تو قرآن کی روشنی میں جنرل عوام سے کیسے بات کی جائے، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، مانگنے والے سے کیسے بات کی جائے، سربراہ مملکت سے کیسے بات کی جائے، غریبوں سے کیسے بات کی جائے، یہ سارے طریقے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ مسلمانوں سے کیسے بات کی جائے، یہ سارے طریقے اللہ نے قرآن مقدس میں بتائے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سیریل دیکھ کے سب کچھ سیکھتے، بڑی معذرت کے ساتھ نوجوان یہاں پر موجود ہیں، یہ سب سیریل میں دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کہ بیویوں کو
बाइक पर लेकर चिपका कर रास्ते में हीरो जाता है। मुसलमानों की बच्चियां बुर्का पहनकर शौहर के साथ जब बाइक पर निकलती हैं, जिस अंदाज से देख करके शर्मिंदगी से सर नीचे झुक जाए। कहां से सीखा ये सब? अगर जिंदगी संवारनी है और कामयाब होना है और आमद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद को पेश नजर रखना है और यह समझने की कोशिश करनी है कि हुजूर आए क्यों थे, तो मैं आपको बता दूं, हुजूर हमें संवारने के लिए आए थे, हमारे अखलाक को बनाने के लिए आए थे। हम अगर बाअखलाक बन गए, बाकिरदार बन गए, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम परवरदिगार दुनिया और आखिरत में दोनों जगह हमें इज्जत अता फरमाएगा।